ماحول پہ بھی بات ہوتی ہے. جی بلال صاحب اب بات آپ مکمل کر لیجئے کیونکہ بس چند لمحے رہ گئے ہیں ہمارے پاس. بات میں کر رہا تھا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تینوں صحابہ کرام نے قسمیں کھا لیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر پہ آئے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بتایا کہ ابھی آپ سے پہلے 3 صحابہ کرام آئے تھے اور اس طرح ایک کہہ کے گیا کہ میں آئندہ ساری زندگی جنگلات میں رہوں گا. ایک نے کہا کہ میں ساری رات اللہ کی عبادت کروں گا. ایک صحابی نے کہہ دیا کہ میں ساری زندگی روزہ رکھوں گا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتغیر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, محبوب کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. آپ اٹھے اور فوراً ان صحابہ کرام کے پیچھے گئے اور ایک چونک میں ان صحابہ کرام کو پایا اور جا کے پوچھا کیا تم نے یہ بات کہی ہے؟ ایک سبق تو یہاں یہ ہے کہ بتانے والی صدیقہ کائنات ہے جس کی گواہی پہ اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کر دیا. اس کے باوجود جا کے آپ نے تصدیق کی کیا تم تینوں نے یہ بات کہی؟ انہوں نے کہا ہاں. آپ نے فرمایا میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. میں رات کو سوتا بھی ہوں, اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں, میں روزہ رکھتا بھی ہوں, چھوڑتا بھی ہوں, میں نے شادیاں بھی کی ہیں, معاملات بھی ہیں, رشتہ داریاں بھی نبھا رہا ہوں اور اللہ کے حقوق بھی ادا کر رہا ہوں. پھر آپ نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد, جس نے ایسا عمل کیا جو میری سنت سے مخالف ہے اس عمل کی اللہ کے ہاں کوئی ویلیو نہیں. اللہ فرماتے قیامت والے دن ایسے بندوں کو ہم جہنم میں پھینک دیں گے اور ان کے اعمال اللہ ٹھوکر مار کے اڑا کے رکھ دیں گے. اللہ تقی صاحب. جی فیصل بھائی, آج آپ کا موضوع بہت خوبصورت تھا, لیکن اگر کاش کوئی ایسا شخص بھی ہمارے ساتھ موجود ہوتا کہ جو اس عقیدے کو ماننے والا ہے تو پھر منکر ہوتا, تو پھر جی منکر حدیث ہوتا تو جی تو پھر زیادہ واضح ہو پاتا کہ ان کے کیا استدلال ہیں اور کیا دلائل ہیں اور پھر اس کی روشنی میں جوابات دیے جاتے تو زیادہ لطف آتا. ایک قرآن کریم کی آیت ہے, میں ان افراد سے سوال کرنا چاہوں گا. میں معذرت کے ساتھ ایک بات کہنا چاہتا ہوں. جی کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ آن ایئر ہوتے ہیں یا آپ جہاں پہ ہوتے ہیں تو آپ اسی ماحول کو اڈاپٹ کر کے آپ بات کو گھما بھی دیتے ہیں. تو بہت سارے لوگ ہوتے بھی ہیں ایسا ہی ہوتا ہے, کئی دفعہ بیٹھے بھی ہوتے ہیں تو وہ بات کو گھما دیتے ہیں. جی وہ اپنی محفل میں ہوتے ہیں تو وہ اس طرح کی باتیں اکیلے میں اس بات کو کسی اور طرح سے. لیکن یہاں پر اگر سامنے آ کر دونوں طرف کے دلائل کو سنا جاتا ہے تو بہت اچھا رہتا. میں ایک مثال پیش کرنا چاہوں گا ان افراد کے لیے کہ قرآن کریم نے کہا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. آپ سب جانتے ہیں کہ حج کے مناسک میں سے ایک اہم رکن یہ ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی جائے, اور یہ واجب ہے. جس نے نہیں کیا اس کا حج مکمل نہیں ہوا, جس نے نہیں کیا اس کا عمرہ مکمل نہیں ہوا. لیکن قرآن کریم کے اگر بظاہر لفظوں کو دیکھا جائے تو قرآن کیا فرما رہا ہے کہ یقیناً صفا اور مروہ کی پہاڑیاں یہ شعائر اللہ میں سے ہے, اور جو حج پر جاتا ہے اور جو عمرے پر جاتا ہے تو فلا جناح علیہ ان یطوف بہما, تو کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ صفا اور مروہ کی بھی پہاڑیوں کا طواف کر لے. تو کوئی حرج نہیں ہے کا مطلب تو اس میں آتا ہے کہ آپ چاہے تو کر لیں چاہے تو نہ کریں. تو اگر آپ قرآن کو صرف مانیں گے اور قرآن کے لفظ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس اعتبار سے کہ اس کے شان نزول کو چھوڑ دیں اور اس کے کانٹیکس میں جو بات ہو رہی ہے اس کو چھوڑ دیں, تو پھر آپ اس کے اوپر جواز کا فتویٰ دیں گے لیکن وجوب کا فتویٰ نہیں دیں گے. جبکہ تمام امت مسلمہ متفق ہے اس بارے میں کہ صفا اور مروہ کے درمیان جو سعی ہے وہ واجب ہے, اور جس نے نہیں کی اس کا حج نامکمل ہے, اس کا عمرہ نامکمل ہے. بالکل. اس لیے قرآن کریم کو اگر آپ نے صرف ظاہری انداز میں سمجھ لیا تو وہ آپ کی ویسی رہنمائی نہیں ہوگی کہ جیسے پروردگار چاہتا ہے. دوسری بات یہ کہ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی آپ نے کوئی آیت کو لیا, اب قرآن کے اندر اور بھی بہت ساری آیات ہیں, ہم نے ایک آیت کو پکڑ کر اس کے مطابق عمل کر لیا لیکن بعد میں پتہ چلا کہ دوسری آیت کے اندر اس کی تشریح موجود تھی. مثال کے طور پر ایک واقعہ میں ملتا ہے کہ ایک فقیہ, ایک عالم دین اس آیت کو دیکھتے ہوئے کہ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, جس نے ایک نیکی کی پروردگار اسے ایک کے بدلے 10 عطا فرمائے گا. اس آیت کو دیکھتے ہوئے اور اس آیت کے آگے ہی ارشاد یہ ہو رہا ہے کہ ومن جاء بالسیئۃ, اور جو ایک برائی لے کر آئے گا تو اس کو ایک ہی برائی کا عذاب دیا جائے گا. اس آیت کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ایک رات میں سفر کیا اور ایک پھل والے کو دیکھا تو اس سے 2 پھل سیب کے چرا لیے اور 2 پھل انار کے چرا لیے, اور آگے بڑھے تو آگے بڑھنے کے بعد ایک فقیر نظر آیا اور اس کو یہ 4 پھل صدقہ کر دیے اور انفاق کر دیے. پیچھے ایک اور بہت بڑے عالم دین امام جعفر صادق علیہ السلام جو امام ہے اور فقہ جعفری جن سے پہنچا ہے, وہ ان کے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے سوال کیا کہ بھائی تو نے کیا کام کیا, اگر تجھے نیکی ہی کرنی تھی تو یہ برائی کیوں کی, اور اگر تجھے برائی کرنی تھی تو پھر آگے جا کے نیکی کیوں کی. تو کہا کہ کیا آپ نے قرآن کریم نہیں پڑھا؟ تو کہا قرآن کب اس چیز کا حکم دے رہا ہے؟ تو کہا قرآن کے اندر یہ موجود نہیں ہے کہ اگر کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو اس کو ہر نیکی کے بدلے 10 ملتا ہے. تو میں نے 4 نیکیاں کی ہیں, 4 پھل اٹھائے تھے اور 4 کا صدقہ کر دیا, تو اس کا مطلب مجھے 40 نیکیاں ملی.
اور اگر برائی میں کروں گا تو ایک برائی کے بدلے مجھے ایک ہی عذاب ملے گا. تو اگر آپ 40 میں سے 4 کو مائنس بھی کر دیں تب بھی میں فائدے کے اندر ہوں, 36 مجھے پھر بھی نیکیاں مل گئی. تو اس موقع پر امام جعفر صادق علیہ السلام نے قرآن مجید کی ایک دوسری آیت پڑھی اور اس میں بیان فرمایا کہ پروردگار کیا یہ نہیں فرماتا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین, کہ پروردگار قبول ہی اس کے عمل کو کرتا ہے جو پہلے صاحب تقوی ہو. اور تقوی کے لیے ضروری ہے کہ انسان برائی سے پرہیز کرے. اللہ. تو صحیح ہے کہ آپ کو ہر نیکی کے بدلے 10 نیکیاں ملیں گی, لیکن اس وقت ملیں گی جب برائی کے راستے سے نہ ہو. اگر برائی کے راستے سے ہوگی تو مال پھر یہ لوٹ نیکی کے شمار آپ نہیں. اگر صدقہ دیں گے تو کیا فائدہ پھر. جی تھینک یو سو مچ. آپ بہت سب کا شکریہ بڑا آپ کا. آئی تھنک کلیئرلی آج لوگوں تک یہ بات پہنچ گئی ہو. میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا حافظ سویٹس کا. 50 سال کا مٹھائی کا سفر ہے جی, اور حافظ کا اپنا ڈیری فارم ہے جو 100% خالص ٹیسٹ اور کوالٹی کو انشور کرتا ہے. حافظ سویٹس کی پوری پاکستان میں آن لائن ڈیلیوری اویلیبل ہے, بالکل آرڈر کریں. ہم شکریہ ادا کریں گے حافظ سویٹس کا. اس کے ساتھ ساتھ ریوائیو یہاں پہ موجود ہے. 12-13 گھنٹے روزہ رکھنے کے بعد اوبویسلی جسم میں ہائیڈریشن کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ پانی کی کمی ہو جاتی ہے, تو نمکیات کو پورا کرنے سے ملتی ہے ہائیڈریشن, اور ریوائیو میں یہ نمکیات ملتے ہیں. پیاس بجھانے کی سپر پاور, اس لیے آج کل لوگ ایسی ڈرنکس کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں جن میں الیکٹرولائٹس اور وائٹامنس کے ساتھ باڈی کو پراپرلی ہائیڈریشن کرے اور آپ کو فریش فیل کرائے. سو چھوٹا سا بریک سے واپس آئیں گے. اذان مغرب ہے اور پھر ہمیں اجازت دیجیے گا. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.